बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद वला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैना कल कौसर इमाम रेक्सल हाउस बॉम्बे की तीसरी मजलिस है मासूमीन की सवाने हयात के ऊपर बायोग्राफी ऑफ मासूमीन। मासूमीन में कल तक चौथे इमाम का जिक्र हुआ और आज उस इमाम का जिक्र होगा जो सिलसिले नबूवत का सिलसिले इमामत का पहला मोहम्मद है। हमारे पास जो मासूमीन के नाम रखे गए 12 इमामों के नाम में 4 मरतबा इमाम अली का नाम रखा गया, 3 मोहम्मद हैं, 2 हसन हैं, 1 हुसैन है, 1 जाफर है, 1 मूसा है। इमाम अली पहले, चौथे इमाम, 8वें इमाम और 10वें इमाम का नाम अली है और पहला मोहम्मद 5वां इमाम है और दूसरा मोहम्मद 9वां इमाम है और आखिरी हमारे ज़माने के इमाम का नाम भी मोहम्मद है। हसन दूसरे इमाम और 11वें इमाम है। ये नाम रिपीट किए गए, सबसे ज़्यादा जो नाम रिपीट किया गया वो मौला अली का नाम रिपीट किया गया और ये सारे नाम दुनिया में आके नहीं रखे गए बल्कि हमारे मासूमीन 12 इमामों के नाम जो है पहले से लौहे महफूज पे मौजूद थे। इसीलिए जब भी ये नाम आपको किताबों में मिलेगा तो ये लिखा जाएगा कि ये नाम रसूलुल्लाह ने जाने से पहले बताए थे कि मेरे 12 जानशीन होंगे जो कुरैश में से होंगे और उनके ये नाम होंगे और ये भी बताया गया था कि ये सारे नाम लौहे महफूज पे मौजूद है। लौहे महफूज आसमान में अर्श इलाही पर एक नूर की तख्ती बोले, एक सारी चीज़ें उसके अंदर है। आने वाले ज़माने में क़यामत तक के लोगों के नाम हैं, क़यामत तक के आने वाले वाक़यात में मौजूद है, पूरा कुरान उसके अंदर मौजूद है, 4 किताबें मौजूद है, आसमानी सारी जो सहीफ़े नाजिल हुए डिफरेंट नबियों के ऊपर वो मौजूद है और एक ऐसा कंप्यूटर है आप उसको बोल सकते हैं कि कोई चीज़ दुनिया में होने वाली और हो चुकी वो सब मौजूद है उसके अंदर। इसीलिए हमारे सारे मासूमीन के बारे में आप देखेंगे जैसे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के वाक़यात में भी मिलता कि दुनिया में आने के बाद ये लोग हमेशा 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर जो है सारे इमामों के बारे में कि वो आसमान की तरफ छत की तरफ देखते थे। मौला हसन के बारे में मशहूर है कि कनीज़ ने आके कहा था बीबी से कि बीबी गज़ब हो गया, बच्चा दुनिया से चला गया। तो शहज़ादी ने आके देख कर कहा था कि नहीं मेरा बच्चा लौहे महफूज की तिलावत कर रहा। तो ये अजीब कंप्यूटर है जन्नत में अर्श इलाही के ऊपर जिसमें सारे वाक़यात उसमें ये हमारे इमामों के नाम। 5वें इमाम का पीरियड, 5वें इमाम की विलादत, 5वें इमाम की विलादत होती है 1 रजब को 57 हिजरी या 58 हिजरी, इसमें इख्तिलाफ है। यानी वाक़े करबला से पहले 5वें इमाम दुनिया में आ गए थे और आप करबला के मैदान में 4 साल या 3 साल की आपकी एज थी या 5 साल की एज, उस पर बहस नहीं कर रहा हूँ। करबला में वो मौजूद थे, वो सारे मसाइब जो है आपने सहे थे। जो रिवायतें हैं कि जब करबला से काफिला गया था तो 63 के करीब बच्चे थे 11 मुहर्रम और जब वापस आए तो सिर्फ 5वें इमाम अकेले रह गए। तो और बीबी ज़ैनब के ऊपर ये भी एक बहुत बड़ी फजीलत है बीबी ज़ैनब की कि इतनी मुसीबतों के बाद 2 इमामों की ज़िंदगी को बचा कर लेकर आ गए, 2 इमामों को बचा कर लेकर आए, 5वें और चौथे इमाम। ये 5वें इमाम की वालिद चौथे इमाम है और आपकी वालिदा का नाम फातिमा है। 5वें इमाम की जो माँ है उनका नाम फातिमा बिनते हसन। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो बड़ी बेटी थी उनसे चौथे इमाम का निकाह हुआ था और निकाह होने की वजह से आप 5वें इमाम दुनिया में आए। सूरह रहमान में अल्लाह की जगह बोलता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यब्ग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कि हमने 2 नहरों को जारी किया, 2 रिवर्स को जारी किया। तो जब ये सूरा आया तो उस वक्त
لوگوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ یہ 2 نہریں کون سی ہے، کیا کوثر ہے، سلسبیل ہے، تسنیم ہے، کون؟ تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں، ایک نہر سے مراد علی ہے اور ایک سے فاطمہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ میں نے لولو اور مرجان کو وہاں سے نکالا، 2 موتی۔ لولو اور مرجان کے بارے میں، لولو بہت اچھا پتھر ہوتا، مرجان بھی۔ اگر کوئی رزق میں اضافہ چاہتا، کوئی سکون چاہتا، قلبی سکون چاہتا، تو وہ لولو پتھر پہنے۔ اور مرجان جو ہے یہ بھی بڑا ریکمینڈڈ سٹون ہے۔ دیکھیے ہم بڑے بڑے ڈائمنڈز پہنتے ہیں، مرجان پہنے، یہ بھی بہت قیمتی پتھر ہے، سٹون ہے۔ اور یہ اگر مرجان پہننے والے کو ہارٹ کا پرابلم نہیں ہوگا، اگر ایون آرٹریز اگر اس کے بلاک بھی ہیں تو یہ مرجان، اس لیے کہ مرجان سے مراد حسین ہے، لولو سے مراد امام حسن ہے۔ یہ 2 سٹونز ایسے ہیں کہ جو ریکمینڈڈ سٹون ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہوا۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اگر ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پوری مجلس لولو مرجان پہ ہی ہوگی۔ تو لیکن مجھے 5ویں امام کی طرف جانا ہے، تو آپ اللہ کہہ رہا ہے میں 2 نہروں سے 2 موتی جاری کیا۔ نسل چلی امام حسین سے، 4تھے امام، 5ویں امام، 6ٹھے امام، سب امام حسین سے۔ امام حسن سے جو نسل چلی نا، وہ 5ویں امام۔ آپ کی ماں 5ویں امام کی، 4تھے امام حسن کی بیٹی ہے، اور اور 4تھا امام مولا حسین کے بیٹے۔ تو اس طرح دونوں اماموں سے جنریشن، امامت کا جنریشن جو چلا ہے وہ امام حسن اور امام حسین سے چلا، صرف مولا حسین سے نہیں چلا۔ ننیال جو ہے وہ امام حسن ہے، اور ددیال جو ہے مولا حسین ہے۔ سر آپ پڑھے محمد سلام پڑھے اور تھوڑا آگے آ جائیں۔ 5ویں امام کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی، جمعہ کا دن تھا۔ آپ کی ماں بھی فاطمہ بنت حسن ہے، اور پورا واقعہ کربلا تک آپ ساتھ تھے، اور اپنے بابا کے ساتھ زندگیاں گزارتے رہے۔ ان کا زمانہ جو ہے وہ بنی امیہ کی حکومتوں کا زمانہ، کمپلیٹ بنی امیہ کا پیک آپ جس کو بولیں گے۔ یہ 5ویں امام 4تھے امام سے چلا، اب 5ویں امام پہ جا کے پیک ہو گیا۔ 6ٹھے امام کے زمانے سے بنی امیہ کا ڈاؤن فال ہے، اور وہاں پہ بنی امیہ اور بنی عباس ختم ہوتے، بنی امیہ ختم ہوتا ہے، بنی عباس شروع ہوتا ہے 6ٹھے امام کے پیریڈ میں۔ لیکن 5ویں امام کے پیریڈ میں بنی امیہ کا پیک تھا، جتنے ظالمین تھے، حجاج بن یوسف اور پورا معاویہ سے لے کے لاسٹ تک، ان کے زمانے میں امام کے کنٹریبیوشنز میں کئی کنٹریبیوشن۔ آپ کا علم سب سے بڑا، اچھا آپ کا نام محمد ہے، آپ کی کنیت جو ہے باخر ہے۔ باخر کے معنی کیا ہے؟ امام محمد باخر بولتے ہیں، علیہ السلام۔ باخر کے معنی الگ کرنے کے، شگاف کرنے کے۔ آپ نے علم آل محمد کو کھولا تھا، اسی لیے آپ کو باخر بولتے ہیں۔ چھپا ہوا علم جو کربلا تک موقع نہیں ملا معصومین کو، مولا کے زمانے میں تھوڑا مولا کو موقع ملا، اس کو نہیں ملا۔ چونکہ امام حسن علیہ السلام کا زمانہ بھی ویسی تھا، مولا حسین کا زمانہ، 4تھے امام دعاؤں کے ذریعے کرے، 5ویں امام نے علوم آل محمد، اس لیے آپ کو علوم آل محمد کا کھولنے کا نام، جس کو کھولا جاتا وہ امام محمد باقر نے کی، اسی لیے آپ کی کنیت باقر کہلائی۔ باقر کے معنی کھولنے کے، شگاف کرنے کے۔ اس کے بعد ہادی آپ کا لقب تھا، کئی آپ کے القاب تھے۔ علم کے معاملے میں آج بھی یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ہے کہ اگر تم علم جاننا چاہتے ہیں یا علم کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں کہ پروردگار مجھے علم عطا کر، دنیا اور آخرت کا علم عطا کر، تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ وہ میرے 5ویں اور 6ٹھے کا واسطہ دے کے دعا کرے تو اللہ اس کے ذہن کو کھولتا، اس کی میموری کو شارپ کرتا، اور اس کا ذہن میں وہ بھولتا نہیں۔ اگر روز وہ 5ویں امام کی بارگاہ میں ہدیہ کرے سلوات کا، جتنی دفعہ کر سکتے، 5 دفعہ 10 دفعہ 100 مرتبہ جتنا پڑھے، ہدیہ کر کے بولے کہ پروردگار میرے ذہن کو کھول دے، میرے دماغ کو کھول دے، میری میموری کو شارپ کر دے۔ اگر 5ویں امام کا واسطہ دے کر روز اگر سلوات پڑھ کے کوئی ہدیہ کرے تو وہ کبھی کریزی نہیں ہوتا، دیوانہ نہیں ہوتا، بھولتا نہیں وہ کوئی چیز کو۔ ایک طریقہ یہ ہے، دوسرا طریقہ قرآن مجید کا پڑھنے کا ہے۔ اگر روز کا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی میموری شارپ ہوتی ہے۔ یہ بھی 5ویں امام کا ارشاد ہے کہ قرآن پڑھنے سے اس کا دماغ تیز ہوتا ہے، اس کی میموری شارپ ہوتی ہے، وہ بھولتا نہیں، یعنی زندگی کی آخری سانس تک وہ دماغ سے کبھی معذور نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن بھی پڑھا اور 5ویں امام کا بھی واسطہ دے رہا۔ تو علم کے لیے واسطے دیا کہ 5ویں، اور دونوں ان معصومین نے علم کو اور آل محمد کی تعلیمات کو، آج دنیا میں اتنی تعلیمات پھیلی ہے آل محمد کی، وہ انہی کے زمانے سے پھیلی۔ جیسے کہ 4تھے امام تک تو آپ دیکھ رہے تھے کہ حالات کیسے تھے۔
چوتھے امام کی شہادت کے بعد پھر تھوڑے سے حالات بدلے لیکن کوئی ریلیکس نہیں ہوا. جو آپ واقعہ سنیں گے کہ کوئی ریلیکس نہیں ہوا, لیکن تھوڑا موقع مل رہا تھا یہ اماموں کو کہ آل محمد کے علوم کو پھیلا, اس لیے کہ ایک طرف بنی امیہ کے وہ ظالم حکمران جو اپنی طریقے سے زندگی کو گزار رہے. آپ سوچیں یہاں تک ان لوگوں نے کہا تھا کہ کوئی اگر عیسائی یا یہودی مسلمان ہونا چاہتا, کافر مسلمان ہونا چاہتا, تو ان کو اسلام کی طرف مت لے کے آؤ. کیوں نہیں لے کے آؤ؟ اگر وہ لے کر آئیں گے, وہ لوگ آ کے مسلمان ہو جائیں گے تو پھر جزیہ دینا بند کر دیں گے, تو ہمارا خزانے خالی ہو جائیں گے. یہ ان کا تصور تھا کہ پیسہ جمع کرو اور صرف جو ہے اپنی عیاشی کرو. وہ لوگ یہ کر رہے تھے, اور دوسری سائڈ پہ ہمارے امام جتنے تھے ان لوگوں نے صرف علم کے ذریعے, تقوی کے ذریعے دین کو پھیلانا شروع کر دیا. تو پانچویں امام کے زمانے میں یہ سب سے بڑی عجیب بات یہ تھی کہ بنی امیہ اپنے پورے زور سے, حجاج بن یوسف کا زمانہ ہوئی ہے. آپ میں بہت آسانی سے بول رہا ہوں, آپ آسانی سے سن رہے کہ اس ظالمین نے ایک منٹ, ایک لمحہ بھی امام کو, کوئی بھی ہمارے معصوم کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا. لیکن اس کے باوجود ان معصومین نے صرف کردار کے ذریعے, تعلیمات کے ذریعے اور اتنی تقوی کے ذریعے لوگوں کو تعلیم دیتے تھے. پانچویں امام جب, اچھا یہ ابو حنیفہ ہے جو ان کا سب سے بڑا امام ہے, سب سے زیادہ حنفی لوگ دنیا میں مسلمان موجود ہیں. اس ابو حنیفہ بھی شاگرد ہے پانچویں امام کا. پہلے یہ شاگرد رہا پانچویں امام کا, انہیں اسٹوڈنٹ رہا 2 سال یا 4 سال پانچویں امام. اچھا ابو حنیفہ کا کیا تھا, جب آیا پانچویں امام کے بعد یہ خیاس کرتا تھا. خیاس اس لیے آج ہمارے پاس آرام ہے, آج ہمارے پاس بھی بہت ہو گیا خیال, وہ ایسا ہوا ہوگا, وہ ایسا ہوگا, اپنے دماغ سے سوچنا, شریعت کو بازو رکھنا, اپنا دماغ چلانا. تھوڑا سا علم آ گیا تو ابو حنیفہ کا بھی یہ تھا, تھوڑا سا علم لے کے وہ ہر چیز میں خیاس کرتا تھا. کوئی چیز ایسا تھا, امام نے اس کو بلا کے کہا تھا کہ تو ہے جو خیاس کرتا, تجھے معلوم ہے کہ خیاس حرام ہے. تو اب وہ خاموش بیٹھ گیا, لیکن وہ یہ کہتا کہ وہ 2 سال جو میں نے امام محمد باقر کے ساتھ گزارے, اگر وہ 2 سال میں نہیں گزارتا تو میں اب تک ویسی جاہل رہتا, ویسی خیاس میں رہتا. یہ امام کا عجیب کمال تھا. تو ابو حنیفہ بھی ان کا اسٹوڈنٹ ہے. اور اچھا ابو حنیفہ لے لو, مالکی لے لو, امام مالکی لے لو, امام شافعی لے لو, امام حنبلی, اگر آپ چاروں کو دیکھو تو چاروں جو ہے پلٹ کے جاتے ہیں پانچویں امام یا چھٹے امام کے پاس, اور یہاں سے علم جاتا ہے امام علی کے پاس. تو اگر دیکھیں تو یہ لوگ سب شاگرد ہیں مولا علی کے. آج جتنی ان کی امامت چل رہی ہے, جتنی ان کی شریعت چل رہی ہے مسلمانوں کی, یہ سارے کے سارے شاگرد ہیں پانچویں امام یا چھٹے امام کے. پانچویں امام کے زمانے میں آج جو کرنسی کا تصور ہے, کرنسی جو پیسہ, پہلے مسلمانوں کے پاس کرنسی کا تصور نہیں تھا. یہاں پہ روم کی کرنسی چلتی تھی, خیسر روم کی کرنسی چلتی تھی. اور جو کرنسی کا تصور اسلام میں دینار اور درہم آئے وہ پانچویں امام کا زمانہ. اس لیے کہ جو خیسر روم تھا اس نے تھریٹ کیا تھا عبد الملک ابن مروان کو, تھریٹ کیا تھا کہ اب تم مجھ سے پورا بزنس نہیں لوگے, میری کرنسی پوری مارکیٹ میں نہیں پھیلاؤ گے اپنے, تو میں اپنی اس کی کرنسی کے اوپر اس کے جو سکے ہوتے, اس وقت پیپر کرنسی نہیں تھی, نہ کوئی پلاسٹک منی تھی, اس زمانے میں سکے ہوتے تھے, کوئنس ہوتے تھے, گولڈ کا کوائن ہوتا تھا, سلور کا کوائن. جو دینار ہوتا, دینار ہمیشہ اسٹرانگ ہوتا, آج بھی دینار اسٹرانگ ہوتا. درہم آج بھی درہم کم ہے, دینار زیادہ. جیسے کویت میں اور بحرین میں دینار چلتا آج کے زمانے میں, دینار آلویز اسٹرانگ کرنسی کہلاتی, اس زمانے سے چلتی ہوئی ہے, اسلام کے زمانے سے. تو دینار اور درہم, اس زمانے میں درہم تھے, سلور کوائن کو درہم بولتے تھے, اور جو گولڈ کوائنز ہوتے تھے اس کو دینار بولتے تھے. تو اس وقت قیصر روم کا نام ہوتا تھا اور کرسچینٹی کا ان کا مہر ہوتا تھا, ان کی بادشاہ کا. اس نے اتنا تھریٹ کیا کہ اگر تم میرے پوری کرنسی میری مارکیٹ میں نہیں پھیلاؤ گے تو میں تمہارا اپنی کرنسی پہ مسلمانوں کا اللہ کے رسول کا نام لے کر اس پہ لعنت کروا دوں گا اور وہ پھیلا دوں گا تمہاری, کہ اب تم کیا کرو. یہ تو عبد الملک پریشان ہو گیا. اس کتاب میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اگر معذلہ رسول کی شان میں گستاخی ہو گئی اور پوری مارکیٹ میں کرنسی آ جائے گی تو میرا کیا ہوگا, کون پھر اسلام پہ رہے گا. انہوں نے پانچویں امام کو بلایا, پانچویں امام آن دا وے مدینے سے گئے. آپ کو میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ جب بھی مصیبت پڑتی ہے آتے ہیں دروازے پہ, ان کے پاس سمجھ میں نہیں آیا. پانچویں امام کو بلایا, مولا کے سامنے پیش کیا. مولا نے کہا تو گھبراتا کیوں ہے, اس وقت تصور میں نہیں تھا کہ ہماری بھی کوئی کرنسی ہو سکے, بنانا کیسے کرنسی نہیں معلوم. پانچویں امام نے پہنچ گیا, یہ بہت آسان ہے. اس کا سفیر آیا تھا اس کا پیغام لے کر, اس کو عبد الملک نے ہاؤس اریسٹ کروا دیا. اچھا سفیر کی بڑی عزت ہوتی تھی, مان نہیں سکتے تھے, دشمن ملک سے بھی آیا تو ایمبیسیڈر آپ سمجھے, تو اس کو روک لیا. اور روک کے اس نے کیا کیا, امام نے کہا کہ تو
इतना सोना मंगवा, इतनी चांदी मंगवा, इतने मोहर मंगवा, और इन लोगों को बुला के 50 सबसे बड़ी करेंसी जो बना वो दीनार बना, फिर सिल्वर का बना, इस तरह से 100, 50, 25 और 10, ये 4 करेंसी बनवा के इमाम ने कहा कि सिक्के अपने बनवा, एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखवा ले, एक तरफ सन ईयर विच ईयर ये करेंसी बनी है वो लिखवा दे। उसने पूरा मौलाना ने 5-10 मिनट में पूरा मकसद तय करके कहा इस तरह से बना, इस तरह से बना के कहा अपने पूरे मुल्क में इसको फैला दे, और ये बोलना कि आज के बाद से अगर कोई रोम की करेंसी इस्तेमाल करेगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कंपल्सरी कर देना कि वो करेंसी हमारी इस्तेमाल करे अपने पूरे कंट्रीज में, पूरे इस्लामिक कंट्रीज में, और स्ट्रिक्टली ऑर्डर करना जैसे अभी अपने पास हुआ था ना, वही हशर हुआ नहीं, जो इंडिया में हशर हुआ था वही हशर हुआ, जो उसकी पूरी करेंसी को आप विड्रॉ कर लो और स्ट्रिक्टली ऑर्डर वो कर दे कि अगर कोई रोम की कॉइन इस्तेमाल करेगा या मार्केट में नजर भी आएगी तो उसको पकड़ लिया जाएगा। जब स्ट्रिक्टली हर तरफ ऐलान हो गया पूरे ममालिक में, इस्लामिक कंट्रीज में, उसके बाद कहा कि आगे भी ये ऐलान कर दे कि हम जो भी करेंसी, जैसे आजकल डॉलर में डील करते, जैसे हमारे पड़ोस के मुल्क ने थ्रेट किया है कि हमें डॉलर में नहीं करूंगा, तो उनकी भी हालत खराब होगी। तो ये कहा कि हम जितने डीलिंग्स होंगे हमारे, तुम्हारे पास से जो सामान आएगा या हम जो सामान बेचेंगे, हमको सिर्फ अपनी करेंसी में डील करेंगे और कोई करेंसी में डील नहीं करेंगे। ये बना के लेटर करवाया और फिर वो जो एम्बेसडर सफीर आया था उसके हवाले किया, वो जाके रोम के बादशाह को दे। लिटरली न्यूयॉर्क का जुमला है कि कैसर रोम खड़ा हो गया, बोले ये किया किसने? अच्छा, उन लोगों को भी मालूम नहीं, जितने हुक्मरान है सब डम है नहीं, जाहिल कम वक्त, सारे के सारे डम। इनके पास ये दिमाग कहां से आ गया कि इन्होंने करेंसी बनानी? करेंसी बनाना आसान नहीं है, और इतने बड़े मुल्क में इस्लामिक हुकूमत उसमें बहुत बड़ी थी। तो ये पांचवें का अजीब कंट्रीब्यूशन कि उन्होंने करेंसी को नाफिज किया। आज तक जो करेंसी चल रही वो सदका है मोहम्मद बाखर का। एक और पढ़ लीजिए सर। उसके बाद इमाम का ये कंट्रीब्यूशन करेंसी के मामले में। दूसरा, इल्म को फैलाना। कैसे इमाम ने इल्म को फैलाना? एक मशहूर वाक़या है, शायद मैंने पहले पढ़ा है, लेकिन जब हालात पढ़ा तो पढ़ देता हूँ, 2-3 मिनट का है कि किस तरह इमाम ने तबलीग की। देखिए, 5वें इमाम का और 6वें इमाम, इन्होंने सिर्फ प्रोपोगेट किया, इस्लाम पहुंचाया। ये भी हमारे लिए पैगाम है कि हम भी कोई काम करें, रोज सुबह में उठ के कोई एक ऐसा काम करें कि जिससे इस्लाम का प्रोपोगेशन हो। अपने ये नहीं बोला मार्केट में जाके करो, अपने घर में करो, घर के अंदर बच्चों से बात करो, बीवी से बात करो, कोई एक छोटा सी चीज उसके लिए काम करो। इसलिए कि ये इतना जरूरी होता कि अगर आप आज एक बच्चे से करें, वो आपका पैगाम अच्छा लगा कोई दोस्त से, और आज के जमाने में तो बहुत आसान है, व्हाट्सएप कर दो, फेसबुक पे डाल दो, इसके जरिए लोगों को फैला। प्रोपोगेशन 5वें इमाम की सीरत, 6वें इमाम की सीरत, वैसे हर इमाम की है, लेकिन इन 2 इमामों ने सबसे ज्यादा किया। और अफसोस ये कि हमारे पास आज सारे टूल्स हैं। 5वें इमाम के जमाने में इतने टूल्स नहीं थे, आज हमारे पास सारे टूल्स हैं। बच्चों के पास भी, सबके पास स्मार्टफोन है, कोई रहता ही नहीं बगैर स्मार्टफोन के। तो बेहतरीन तरीका प्रोपोगेशन का। आप देखो कि मासूमीन, बड़ा मशहूर वाक़या, आपने भी सुना होगा कई मरतबा, मैं दूसरे स्टाइल से पढ़ा, 2-3 मिनट का, लेकिन इसमें कंप्लीट मैसेज है कि असल मैसेज क्या है इसमें कि इमाम कभी भी 1.1% भी अगर चांस मिलता प्रोपोगेट करने का, कर देते। वो बड़ी बात, मैं बहुत बड़ी बात, आप समझो मैं क्या बोला, कि इतना भी चांस मिलता। अब हम क्या करते, हम बोलते यार फिर मौका मिलेगा ना, फिर कुछ बोल देंगे। हमारे जहन में नहीं आता है, हमारे जहन में ये नहीं आता कि मैं कोई काम करूं इस्लाम के लिए सुबह उठ के। इमाम को इतना भी चांस मिलता, जरा 0.1% भी चांस मिल रहा है कि इस वक्त मैं इसको दीन बता दूं, इस्लाम बता दूं, तो इमाम कर देते। ये अब आप ये वाक़या सुनो, वलीद इब्न अब्दुल मलिक, उसका जमाना, एक ईसाई राहिब, मशहूर वाक़या है, ईसाई राहिब आया, ईसाई राहिब, ईसाई क्रिश्चियन आया और आकर उसने का ऐलान किया कि मैं हर छुपी हुई चीज को बता सकता हूं, हिडन चीज।
اور لوگوں سے لوگ اس سے پوچھنے لگے. اب ایسے جب لوگ آتے تو لوگوں کو بڑا انٹرسٹ بھی پیدا ہوتا, اچھا وہ کیا ہے, وہ کہاں ہے, ٹائم پاس کرنے کے لیے نا. ہر دور میں ہے. آج بھی جاؤ, کوئی پامش اگر کسی محفل میں آ جائے, کسی ایک کا ہاتھ دیکھے وہ چلے آتا قریب ہاتھ بتانے کے لیے میرا سٹار کیا بول رہے ہیں. ایک فطرت ہے انسان کی. اگر کوئی آ کے کوئی کسی کا یہ دیکھ رہا لائنس کو, ارے میرے ہاتھ بھی دیکھ لے. یہ کبھی نہیں بتانا ہاتھ, کسی کو ہاتھ نہیں بتانا اپنا. ہاتھ بتاؤ ان کو نا جنہوں نے بنایا ہے. معصومین کے بجائے ہاتھ بتاؤ. معصومین نے اس کو کنڈیم کیا. نجم البلاغہ میں امام علی کا پورا خطبہ, پورا سرمن ہے. کاہن بولتے ہیں ان کو, پورا سرمن ہے مولانا. اس لیے کہ یہ جو پریڈکشنز ہے نا, پانچویں امام نے اس کا کیسا کام کیا. یہ پریڈکشنز جو ہے, آج اگر میں بولا کہ یہ ایسا ہوگا, واٹ ڈو مین, میں کون, اگر میں بولا ہوگا تو ہوتا بھی. اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کی طاقت سب سے بڑی ہے. قادر وہ جو ہے اللہ ہے اور کوئی نہیں. یا اچھا معصومین سے زیادہ کون تھا کہ آج کا پریڈکٹ کرے؟ کبھی امام نہیں کرتے تھے پریڈکٹ. یہ جو معجزے آپ کے سامنے آج ہمارے پاس معجزے ہیں, وہ بالکل لاسٹ ریسورٹ تھا, بالکل آخری. اور کوئی سوال کرتا تھا تو بتاتے تھے, خود سے نہیں بتاتے. اب یہ جو چاند کا بھی واقعہ ہے اللہ کے رسول کا, کہ اللہ کے رسول نے چلتے چلتے کہا چلو میں بتاتا ہوں چاند کے تو حصے کروں گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ جبکہ وہ ہے ابو خبیث سے اللہ کا رسول جا رہا تھا تو ملعون ابو جہل, ابو لہب, ابو سفیان, خالد لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بھی کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ اچھا محمد فن کے لیے, اچھا محمد تم بہت بولتے ہو نا اپنے آپ کو نبی, یہ چاند کے تو حصے کر دو. مطلب کوئی باقی کوئی ٹکی نہیں ہے. اللہ کا رسول تو جانتا تھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں کروں تو تم اسلام قبول کر لو گے, تو کہا 100% کریں گے. سرکار نے خالی انگلی کا حصہ ہے تو حصہ نہ ہو. اچھا کہا ملا دو, کہا ملا دی. کہنے لگی او محمد تمہارا جادو زمین سے آسمانوں میں چلا گیا. جس امیجن یار, آسمانوں میں چلا گیا. ایسے ضدی لوگ تھے. تو معصومین نے خود نہیں بتایا, پانچویں امام نے خود نہیں, لیکن پریچ کرنے میں, پروپوگیٹ کرنے میں ایک سیکنڈ ویٹ نہیں کرتے. اور آج ہم ایک سیکنڈ بھی ویٹ نہیں کرتے, کہ ہم گھنٹوں ویٹ کر لیتے, کبھی بتاتے نہیں. جو چیز تم کو اچھی چیز معلوم ہو اس کو پہلا دعا دو, گھر سے شروع کرو. مجھے مرتبہ کی بات بہت اچھی لگتی ہے, ہمیشہ کوئی نہ کوئی بولتے, یہ بہت اچھی بات ہے. ایک دوسرے کو ہمیشہ شیئر کرو. ہو سکتا تمہارے اس شیئر کرنے سے وہ صحیح ہو جائے, وہ آگے پھیلا دے. جہاں تک یہ نیکی چلتی رہے گی نا, آج تم کو ملتا رہے. تو ایک شخص آیا اور اس نے عیسائی تھا, کرسچن تھا, اس نے آگے کہا کہ میں ہر ہڈن, غور سے سنو, ہر ہڈن چیز بتا سکتا ہوں. لوگ پوچھنے لگے, لوگ جب پوچھنے لگے تو صحیح نکلنے لگا. گھر کے اندر کیا ہے, وہ روم میں کیا ہے, اس کا کلر کیا ہے, اب وہ کریکٹ بتانے لگا. اس کے بعد لوگ 10 منٹ 20 منٹ کی بات کرنے لگے, وہ ٹھیک ہے آگے. اب جب یہ ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ تیرے پاس یہ علم کیسے آیا, یہ نالج کیسے آیا؟ اس نے کہا میرا مذہب سچا ہے, کرسچینٹی سچی ہے, اسلام سچا نہیں. اب اسلامک ملک میں آ کے کوئی یہ بولے اپنے مذہب کو پروپوگیٹ کرے, اس زمانے میں آپ سعودیہ میں رہ کے کر سکتے نہیں کر سکتے, ظاہری طور پہ تو نہیں کر سکتے. تو ایک ہنگامہ مچ گیا. عبد الملک ابن اس کو پتا چلا, اس نے پانچویں امام کو بلایا. پانچویں امام میرا آیا, آ کے اس کے قریب چلا گیا. وہ پانچویں امام کو نہیں جانتا تھا, مولا مدینے سے ہے, نہیں جانتا تھا مولا. مشہور بات ہے, اصل اس کی جو پوائنٹ ہے وہ بتانا چاہتا, غور سے سنو. مولا کے دونوں ہاتھ بند, مٹھی بند. مولا سامنے آ گیا, اس نے مولا کو دیکھا, پانچویں امام کو دیکھا, دیکھ کے کہا, امام نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو ہر چھپی ہوئی چیز بتاتا ہے. اس نے کہا کہ ہاں. تو امام نے کہا اچھا یہ بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو لوگ کہنے لگے مولا یہ اتنی میلوں کی چیز بتا رہا, اپنے ہاتھ کی چیز پوچھ رہے. امام کو پروپوگیٹ کرنا ہے, کہاں تک آپ یہاں تک کا واقعہ آپ کا سنا ہوا, لیکن اصل پوائنٹ پہ جا رہا ہوں, اس میں آپ کو انٹرسٹ آئے گا. تو ہاتھ خود بند ہے, سامنے کھڑے رہا, اور پورے ہزاروں بادشاہ بھی کھڑا ہوا, عبد الملک بھی کھڑا. مولا نے کہا میرے ہاتھ میں کیا ہے. اس نے کہا کہ پہلے دیکھا مولا کو غور سے, ہاتھوں کو دیکھا, مٹھی کو دیکھا, پھر اوپر دیکھنے لگا, پھر ادھر دیکھا, رائٹ لیفٹ ہر طرف دیکھا. لوگوں نے کہا یار تو دور اتنی میلوں کی چیز 1 منٹ میں بتا رہا, اور ان کے ہاتھ میں کیا نہیں بتا سک رہا. اور اس کے لٹرلی ماتھے پہ پسینہ آ گیا. تو اس نے کہا نہیں مجھے یہ تو معلوم ہے کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے, مجھے یہ تو معلوم ہے کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے, لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ یہ چیز ان کے پاس آئی کہاں سے. پانچویں امام سے کہنے لگا, اب اوپر ریلیکس ہو کے کھڑے. وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ تو آئی نو کہ یہ چیز
सरप्राइज के मैं आई कहां से इनके पास ये चीज? लोग ने कहा मौला क्या लेकर आए? पूछा कि वो कहने लगे इनके हाथ में तो जन्नत की मिट्टी है। अब जो मौला खोलते तो खाकी शिवा थी उसके अंदर। तो लोगों ने कहा मौला आपने ज़ियारत नहीं कराई। मौला ने कहा तुम्हारे घरों में भी है। कितना फर्क है, जुमला कितना बड़ा है कि जन्नत की मिट्टी है और ज़ियारत नहीं करते, जन्नत की मिट्टी है और उसका फायदा नहीं उठाते। जब नमाज पढ़ो, जब दुआ करो, हमेशा सिद्धे का हाथ में लेकर मस्जिद में रहो, घर में रहो, दुआ करो। कभी अपने इस एंटी हैंड से दुआ नहीं करना, कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। सिद्धे का हाथ में ले लेना, या कोई मासूम का रोजे की तस्वीर हाथ में लेके दुआ, एक लम्हे एक दुआ मांगना है आपको, सिर्फ एक ही दुआ, अब जब भी सिद्धे का हाथ में ले। इवन तस्वीर पढ़ना है आपको, बीवी की तस्वीर, ये प्लास्टिक के दानों पे मत पढ़ो। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब हम लेके आते हैं ना तस्वीरें, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उसे, प्लीज गलत मत समझो। और जब भी तुम तस्वीर खरीद के लाओ ना, तो उसको पहले काउंट कर लो कि बराबर है या नहीं, 34, 33 बराबर है या नहीं। अगर नहीं है, इसके बाद जितने तस्वीरें आते हैं ना, ज्यादातर पे आगे पीछे एक दाना होता है, तो उसको आप लिए ब्लाइंडली लिए तस्वीर मदीने से, मक्के से, कहीं से, और उस पर पढ़ने लगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर 34 अल्लाह को नहीं बोलोगे तो फायदा नहीं है, 33 अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलोगे तो फायदा नहीं। दोबारा मैं उस पर बहस नहीं कर रहा। तो हमेशा क्या करो, तस्वीर लाओ तो काउंट करो। दूसरी चीज, खाके शिवा की तस्वीर पढ़ो। खाके शिवा की तस्वीर पढ़ने का फायदा ये है, ये भी पांच इमाम का इरशाद है कि अगर मेरे जग की मिट्टी की खाक से पढ़ोगे ना, खबर की खाक से, तो जब तुम अल्लाह अकबर बोलेगे, खाके शिवा भी अल्लाह अकबर बोलेगी। जब तुम अल्हम्दुलिल्लाह बोलेगी, खाके शिवा भी अल्हम्दुलिल्लाह बोलेगी। एक अजीब बरकत है। तो इमाम ने के हाथ में खाके शिवा थी, तो उसने कहा इनके हाथ में तो जन्नत की मिट्टी। मौलाना बता दें, अब यहाँ तक वाक़या आपका सुना हुआ है, आप सुना सकते हैं। मौलाना ने इससे पूछा, सवाल किया पांचवें मौलाना कि ये इल्म तेरे पास आया कहाँ से, हर छुपी हुई चीज को बता रहा। तो उसने कहा मौला तो नहीं कहा, उसने कहा शख्स मैं बचपन से एक चीज की मैंने प्रैक्टिस की है कि मैं अपने नफ्स के अगेंस्ट में हमेशा काम करता हूँ। मेरी नफ्स है ना, ख्वाहिश, आपकी विश, आपकी आरज़ू। आपका नफ्स इस वक्त बोला कि मैं बिरयानी खाऊं, खा रहा नहीं, मैं कोई खिलाया नहीं मुझे, मैं बोल रहा तो खाओ, मैं नहीं खाता। मेरा नफ्स बोल रहा कि मैं गाना सुनूं, मैं नहीं सुनता। मेरा नफ्स बोल रहा कि मैं किसी की ग़ीबत करूं, मैं नहीं करता। हमेशा मैं नफ्स के अगेंस्ट में काम किया। तो अल्लाह ने मुझे आज भी, अगर कोई ये चाहता, लेकिन ये सारी कंडीशंस के साथ है, अगर कोई चाहता कि उसका नफ्स पाक हो जाए तो वो अगेंस्ट द नफ्स काम करे, अच्छे काम करे। ये नहीं कि नमाज का दिल बोला नमाज नहीं पढ़े, ये नहीं। वाजिबात को छोड़ के नहीं होता कोई चीज। दुनियावी ख्वाहिशात के खिलाफ अगर तुम काम करोगे तो तुम्हारा नफ्स पाक। अब गौर से सुनो, उसने कहा कि मैं बचपने से इसकी मैंने प्रैक्टिस की कि मैंने हमेशा नफ्स के खिलाफ काम किया। तो मेरे सामने से पढ़ते रहते, जब कोई आके मुझसे सवाल करता है तो मैं चारों तरफ देखता हूँ, फौरन एक लम्हे में पूरा मंजर मेरे सामने आ जाता, एक लम्हे में। तो अब देखो मौला, मैंने एक बात बोली थी स्टार्टिंग में कि अगर 0.1% भी मौला को चांस दिखता, फौरन तबलीग कर। उसने कहा कि मैं क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने आया हूँ, अपने मजहब की सच्चाई को बताने आया हूँ कि ईसाइयत सच्चा मजहब है। तो इमाम ने कहा कि तूने प्रैक्टिस कैसी की, आया कैसा? तो कहा मैं नफ्स के खिलाफ काम किया। जब भी मेरा नफ्स के लिए कोई चीज की ख्वाहिश करता, मैं नहीं करता उसके खिलाफ। तो इमाम ने कहा ये बोल तू इस्लाम कबूल कर ले। इमाम ने उससे कहा कि तू इस्लाम एक्सेप्ट कर ले। उसने कहा इस्लाम मैं एक्सेप्ट करूं? मैं तो अपने मजहब के लिए आया हूं कि अपने मजहब को जो है प्रोपोगेट करे। तो इमाम ने कहा तेरा नफ्स इस वक्त क्या बोल रहा? इस वक्त नफ्स क्या बोल रहा था? मेरा नफ्स बोल रहा है कि मैं इस्लाम कबूल नहीं करूं। इमाम ने कहा तेरी प्रैक्टिस क्या है? तेरी प्रैक्टिस क्या है? तो नफ्स के खिलाफ काम करता हमेशा। उसने कहा मेरी इस प्रैक्टिस ये है कि मैं नफ्स के खिलाफ करूं। तो मौलाना ने कहा फिर एक्सेप्ट कर ले। एक लम्हा रुका, उसने कलमा वहदानियत पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इतनी एक सेकंड में मैं ये आपसे बात इमाम की अगर मैं मंदिर पढ़ा तो ये आदत अपने पास डालो। मैं ये नहीं बोल रहा बाजार में जाके बोल, मैं नहीं बोल रहा आपसे। जहां दिन में क्या करो, कोई एक चीज याद कर लो। आपको मालूम है शाम में बादरा मस्जिद जाना है, वहां मेरे दो में हर आदमी का एक ग्रुप होता, हर आदमी का एक ग्रुप होता। मैं ये नहीं बोला मिंबर पे सबको चांस भी देते थे, जमात नहीं देती। क्या तो आप हर आदमी का ग्रुप है,
सर्कल है ना, वही सर्कल के साथ वो होते हैं, औरतें भी लड़कियां भी सब एक चीज याद करना, कोई एक सेइंग वो जाके बता देना। हो सकता है तुम्हारा वो एक सेइंग एक चीज उसको एफेक्ट करे और वो छोड़ दे मिसाल के तौर, तो तुम उसके बानी बन जाओगे और तुमको उसका अजर मिलेगा। ये मासूमीन का तरीका होता है कि हर वक्त 24 घंटे जब मौका मिले जहां मौका मिले कभी मौके को छोड़ते नहीं, हर वक्त इस्लाम 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 को प्रोपेगेट। मिसाल के तौर पर कोई लड़की बैठी हुई है और सामने वाली दूसरी लड़की भी, अगर देखें कि वो लड़की हिजाब निकल रही है, लड़की हिजाब कर, कोई हिजाब की हदीस बता दो कि हिजाब म्यूजिक की हदीस बता दो, कोई भी स्पेशल। मिसाल के तौर पर तुमने नमाज शुरू की, ये मत बोलो कि मैं पढ़ता हूं, ये नहीं बोलना कि मैंने आज से नमाज शब शुरू की, ये कभी नहीं बोलना। मिसाल दे रहा हूं, आप क्या बोलना कोई चीज के लिए इमाम का, इससे क्या अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब मैं अपनी इबादत को प्रोपेगेट कर रहा हूं। मैं बोलूं तो फिर मेरे पास आएगा तो वो आगे जाके बोला अच्छा वो नमाज शब पढ़ता है। नमाज शब एक ऐसी इबादत है, पांचवां का जुमला कि नमाज शब एक ऐसी सारी नमाज नेकी को, अपनी नेकी को हमेशा छुपाओ, जो तुम अच्छा काम करते हो छुपा के करो, पोशीदा करके करो, लेकिन दूसरों का काम तुमने लगा मिसाल मुख्तार में बड़े इन लोग कोई अच्छा काम करते, तो मेरा फर्ज है मैं मार्केट में फैलाऊं, इनका फर्ज नहीं मैं फैलाऊं क्या यार वो मोमिन कितना अच्छा है वो ये काम करता है, तो दूसरों को एक एनकरेजमेंट मिलेगा, अच्छा वो करता है, वो नहीं बोल रहा दूसरा बोल रहा। तो हर नेकी का, अच्छा हम अगर किसी की अच्छी बात नजर भी आई तो नहीं बोलते, क्यों बोलूं, बोलते ना एक हसन है ना मेरे पास, मेरी बात मार्केट में आए, दूसरों की बात क्यों आए, दूसरे की नेकी क्यों आए मार्केट में, मेरी नेकी है, औरत मर्द लड़के लड़का सबकी फिक्र है। अफसोस ये है कि हम ये बोल रहे हैं कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो ये नहीं आएगी, गलतफहमी है, अल्लाह फैलाता, ये अल्लाह फैलाता, अच्छी बात अल्लाह फैलाता, आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, या आपके जरिए ये फैलाते किसी और के जरिए, अल्लाह आपको मौका दे रहा था नेकी करने का, आप वो नेकी लेना ही नहीं चाह रहे। नहीं, जब आप किसी की अच्छी बात करेंगे तो नेकी है नहीं है, तो हमेशा याद रखो मार्केट में देखो कि कौन अच्छा, कौन अच्छी इबादत कर, कौन अच्छा हमदर्द है, सॉफ्ट स्पोकन है, अच्छे काम कर रहा, उसकी बात को हमेशा आगे बढ़ाओ कि यार वो उसकी एक आदत बहुत अच्छी है कि वो गरीब की बड़ी मदद करता है, ये बहुत अच्छे अखलाक है, जब उससे मिलते हैं तो मुस्कुरा के मिलता है। मतलब इस तरह लोगों के सामने एक मोमिन दूसरे मोमिन की तारीफ करे तो, और हमेशा याद रखो जब तुम लोगों की तारीफ कर देना अल्लाह तुम्हारी तारीफ लोगों से करवा देना। तो ये भी बात कहते हैं तुम घबराओ मत, तुम बिल्कुल मत घबराओ, ये मत बोलो कि तुम्हारा स्टेटस मार्केट में कम हो जाएगा या तुम्हारा मकाम कम हो जाएगा, पूरी मार्केट तुम्हारी बात करी लेकिन तुम किसी और की बात करोगे तो उसका बात नहीं, तुम्हारा स्टेटस और बढ़ेगा, इसलिए कि इज्जत सिर्फ वो देता, कोई इज्जत नहीं देता। सलात पढ़े ये मैं आपकी सिफत बताई इमाम की। दूसरी, अब वो दौर का जमाने का वो बता कि कितना सख्त जमाना था। हम समझ लेंगे मौला को 50 बहुत मिला, यही चीज आपको छठे इमाम के जमाने में भी मिलेगी। हम समझ लेंगे मौला को बहुत अच्छा टाइम मिला, मौला अच्छा तबलीग नहीं करे, तब जैसा करने का वो था मौला को करने नहीं दिया सारे। आप सिर्फ इससे अंदाजा लगाओ कि हालात कैसे थे, माहौल कैसा था, एटमॉस्फेयर कैसा था, सराउंडिंग्स मौला के कैसे थे। पांचवा मदीने में, पांचवा अच्छा इमाम के जमाने और एक अजीब वाक़या हुआ। हाँ मैं तो बोलने भूल गया कि जब मौला सीरिया गए थे, करेंसी गए और जब वापस आ रहे थे सीरिया से टुवर्ड्स मदीना वापस आ रहे थे, मदीना वापस आ रहे थे, यहाँ पे दो वाक़या, एक वाक़या कल पढ़ूंगा। तो वापस आ रहे थे तो एक रास्ते में इमाम का ख़याम हुआ, स्टे कर, रास्ते में स्टे कर दे, मौला के साथ पूरा काफिला है, मौला स्टे करे। तो पता चला कि सामने 2-3 किलोमीटर के ऊपर एक पहाड़ी है, उसमें एक राहिब रहता है, ईसाई राहिब, और वो 100 साल की एज है, 100 ईयर्स ओल्ड। वो साल में एक दिन चंद घंटों के लिए अपनी इबादतगाह से बाहर आता और लोग कसीर तादाद में उसकी इबादतगाह की तरफ जा रहे थे। मौला ने पूछा क्यों जा रहे हैं लोग, मौला तो जानते, तो कहा कि आज उसका दिन है। वो आदमी वो राही बाहर आ गया, तो कहा तुम लोग जाके क्या करोगे, कहा हम जाके सवाल करेंगे और हमारे हर सवाल का वो जवाब देंगे। हजारों की तादाद में लोग जा रहे हैं और वो अपने इबादतगाह से निकलने वाला था। तो मौला भी खामोशी से चले गए वहां पे और हजारों जमाने में इमाम जाके बैठ गए। जो टाइम था उस राहिब का, उस टाइम पे उन्हें बाहर निकला, बड़ा ज़ईफ, किताब में कि बड़ा ज़ईफ, अल्लाह मजीद से लिखते हैं कि बड़ा बूढ़ा आदमी 100 साल का, लेकिन इबादत में बड़ा स्ट्रॉन्ग।
ہونے کی وجہ سے بڑا ہٹا کٹا ہے. باہر نکلا اور نکل کے پورے مجمع میں ایسا نگاہ کری, ڈالتے کی نگاہ پڑی 5ویں امام پہ, ٹھہر گیا. دیکھو نیک آدمی وہ عبادت گزار تھا, نیک ہمیشہ نیک کو پہچانتا ہے, یاد رکھو, برا ہمیشہ برے کو پہچانتا ہے, وہ اپنے ساتھی کو کہیں بھی ڈھونڈ لے گا. برا تو کوئی نہیں ہوتا, میں بات کروں, نیک آدمی ہمیں, اچھا کیوں, جب کوئی انسان نیکی کرتا نا اس کے سامنے سے پردے ہٹتے, وہ پہچان لیتا, اور نیک عبادت کرنے سے چہرے پہ نور آ جاتا. تو اس نے پورے مجمع میں ہزاروں میں دیکھا سیرت امام کے اوپر نگاہ پڑی, پلٹ کے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں, ہمارے مذہب سے؟ تو امام نے کہا کہ نہیں میں تیرے مذہب سے نہیں ہوں, میں امت, جھوٹا یہ نہیں بولے کہ میں کون ہوں, میں امت محمدی میں سے ہوں, امت. تو اس نے کہا کہ آپ کوئی سوال لے کر آئے میرے پاس؟ امام نے کہا نہیں میں سوال لے کر نہیں آیا. تو آپ عالم ہیں یا جاہل ہیں؟ تو امام, یہ کبھی دیکھو امام بول سکتے تھے, ان کو زیب بھی دیتا میں اس عالم ہوں. امام نے کہا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں. امام کو, امام کین سی دس ورڈ کہ یس میں عالم ہوں. امام کو حق ہے, ان کو زیب بھی دیتا, زیب بھی دیتا, امام بول سکتا, امام کو زیب دیتا, لیکن امام نے یہ نہیں کہا. امام نے کہا کہ یہ ہمارے لیے میسج ہے, ہم تھوڑا سا سیکھ کے ہم بولتے ہیں اور یار میں تو سب سے بڑا ہوں, اور اگر 4 آدمی چڑھا دیں آپ کو پھر تو سب سے بڑے عالم بن گئے. بامبے کے نہیں بول رہا میں. تو امام نے کہا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں. تو اس نے کہا کہ میں سوال کروں گا, آپ سوال کریں گے. امام نے کہا میرے پاس تیرے لیے سے سوال کرنے کا کوئی سوال نہیں. تو کہا میں سوال کروں آپ سے. امام نے کہا پوچھ. کہا آپ کے رسول کی حدیث ہے کہ جنت میں سب لوگ, پہلے جنت کے یہ سوال لے کے پہلے یہ کہا کہ 24 گھنٹے میں وہ کون سا وقت ایسا ہے کہ جس میں رات بھر کا جاگا ہوا مریض سو جاتا. بہت بڑی بات ہے, آپ سمجھے یہ بات. رات بھر جو تکلیف میں رہتا, ایک وقت ایسا آتا کہ اس کو نیند آ جاتی ہے. وہ کون سا وقت ہے کہ نہ دنوں میں ہے نہ راتوں میں ہے؟ تو امام نے کہا وہ فجر کا وقت ہے. فجر سے پہلے تہجد کر لو. اس کو تہجد تو نہیں سمجھایا, اس نے کہا کہ بالکل صبح صادق کا وقت ہے. کہا اللہ معصوم کہتے کہ یہ وہ وقت ہے کہ کتنا بھی تھکا ہوا, رات بھر کا جاگا ہوا بھی تو اس کو وہاں پہ نیند آ جائے گی. یہ جنت کے اوقات میں سے اسے جو وہ ٹائم سکون دے دیتا, اللہ ایسا پیس دیتا, جیسے جنت میں سکون ملے گا ویسا سکون دیتا. تو وہ سنا, خاموش بیٹھ گیا. اس کے بعد کہا کہ آپ کے رسول کی حدیث ہے, آپ کے نبی کی حدیث ہے کہ آپ جنت میں لوگ کھائیں گے, میوے کھائیں گے, پھل کھائیں گے, کھانا کھائیں گے, اور کوئی چیز کمی نہیں ہوگی, بالکل کم نہیں. تو یہ آخر میں بات آپ نہیں آتی. اگر جھاڑ پہ سے میں 4 سیب توڑتا ہوں تو 4 سیب تو کم ہو گئے نا. یہ کیسا بول رہے ہیں کہ جو چیز کھائے وہ ویسی رہے گی. دنیا میں کوئی مثال ہے اس کی. امام نے کہا کہ ایک چراغ سے تو 1 لاکھ چراغ جلا لے, پہلے چراغ کی روشنی میں کمی نہیں ہوتی. نہیں, ایک کینڈل سے آپ 100 کینڈل جلا لیں, جو پہلی کینڈل ہے اس کی روشنی ویسی رہتی. جیسے امام نے جواب دیا, خاموش پڑ گیا. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ کے رسول کی یہ بھی حدیث ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں گے پیئیں گے اور پھر واش روم کا تصور ہی نہیں ہے. اس کا دنیا میں کیا مثال ہے؟ تو امام نے کہا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے, وہ بھی کھاتا ہے وہ بھی پیتا ہے, اس کا کوئی خروج نہیں ہوتا. میں وہ دیکھیا سے پڑھ کے آگے بڑھ گیا. یہ چوتھی چیز اس سے پوچھی, پورا مجمع کرے کہ یار یہ ہمارے مجمع میں پوچھ رہا ہمارا استاد کسی سے. ہاں یہ تو استاد ہے نا, بھی لوگ لے کر آئے تھے اس سے پوچھ رہے, اور وہ ڈائریکٹ مولا سے پوچھ رہا, مولا نیچے اور اوپر بیٹھا ہوا ہے. آخر میں اسے کئی سوال ہے, اس کو ختم کرا ہے, میں ٹائم ہو گیا خالی اتنے سے اس میں. تو اس نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ وہ کون سے 2 انسان ہیں, 2 بھائی ایک ساتھ پیدا ہوئے, ایک ساتھ مرے. پیدا ایک ٹوئن ہوئے پیدا, ایک ساتھ زندگی گزاری, اب مرے بھی دونوں ایک ساتھ. ایک کی ایج 150 سال تھی اور ایک کی ایج 50 ایئرس. ایک 50 ایئرس کی ایج تھی, ایک 150 ایئرس کی تھی, لیکن پیدا ایک ساتھ ہوئے, دونوں ایک ساتھ مرے. وہ کون تھے؟ امام نے مسکرا کے کہا کہ وہ قرآن کہہ رہا یہ 2 نبی تھے, دونوں بھائی تھے عزیز,
عزیزن جن کو کہتے ہیں. دونوں ایک ساتھ ٹوین پیدا ہوئے, 100 برس تک ساتھ رہے. 100 برس کے بعد بڑے بھائی کو اللہ نے اٹھا لیا اور چھوٹا بھائی زندگی گزار رہا تھا. 30 سال کے بعد پھر اللہ نے پیدا کیا, پھر 20 سال پھر وہ ساتھ رہے اور دونوں کی موت ایک ساتھ آئی. جب یہ کہا تو اس نے کہا مجمع سے کہ سنو, جب تک یہ یہاں پر ہے نا, مجھ سے سوال نہیں کرنا, ان سے کرو سوال. اس نے کہا کہ اب میں کوئی سوال اس سے کہ میں کیا دیکھو ایک بات, اس کے بعد روایت کا جملہ ہے کہ اس نے اسلام کو ایکسپٹ کر لیا. آپ دیکھو کہ جہاں جا رہے لوگوں کو پروپوگیٹ کر رہے اسلام کی طرف. یہ 5 امام کی سیرت. تو میں یہ نہیں بتا کہ مسلمان کو سب معاشرہ مومنین میں پھیلاؤ, مومنین میں سیرت کی باتیں کرو, مومنین میں مولا حق کی باتیں کرو, کہ کم از کم کچھ نہیں کرتے تو معصومین کی محبت ان کے دلوں میں دلاؤ. اور گھر سے شروع کرنا, بچوں سے بات کرنا. جو میری ٹاپک ریسیو میں چل رہی وہ یہ کہ گھروں کو مضبوط کرو, بچوں کو مضبوط. ہمارا سب سے زیادہ جو ایزی لے کے بیٹھے ہوئے نا اپنی اولاد کی طرف, اور اولاد کا اتنے بڑے پرابلم چل رہے پوری دنیا میں. کیوں کہ ہمارے بچوں کو, ہماری کمیونٹی کے بچے اتنی دور ہو گئے. اور معصوم کیا بول رہے کہ جب موقع ملا اپنی اولاد کو پہلے گھر سے شروع کرو. ایون اسلام شروع ہوا گھر سے. اللہ کے رسول نے کہا کہ جا کے اپنے گھر والوں کو پہلے ڈالو. اللہ نے کہا رسول سے پہلے جا کے اپنے گھر والوں کو ڈالو. تو ایگزیکٹلی ہم کو بھی یہ کہنا, 5 امام کی سیرت کا یہ سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے کہ ہم پروپوگیٹ کرنا, اسلام کو پروپوگیٹ کرنا. اسلام میں ہر چیز آتی ہے, صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے, ساری دعائیں ہی سے. ہم کو اپنے لوگوں کے سامنے بات کرنا جو ان کا دماغ میں جو ریفریشنس نہیں ہے تو ریفریش کرو انشاءاللہ. صلوات پڑھیں محمد. اس امام کے اور جو واقعات ہیں وہ کل کے لیے رکھا ہوں میں. آلریڈی 50 منٹ کی مجلس ہوگی. اگر آپ ورکنگ ڈے تو میں اپنے ٹائم پہ ختم کر دوں. اور جیسا میں بار بار کہہ رہا کہ اشیاء اول تو صرف غم کا اشیاء ہوتا, فرصت کا اشیاء ہوتا. یہ تو تمہید کی باتیں ہیں. اصل چیز تو اس زمانے میں صرف گریا و زاری ہے. اور 5 امام کی اتنی مصیبت ہے, آپ امیجن کرو. 4 سال کا قاسم تھا کربلا میں جب, اور جب بیٹے کے سامنے باپ پہ اگر ظلم ہوا تو کتنا بیٹے کو تکلیف ہوتی. اس امام نے کربلا کی ساری مصیبتوں کو دیکھا ہے, ساری مصیبتوں کو دیکھا ہے. انہیں مولا حسین کے گلے پہ چھری چلتے ہوئے دیکھا, خیمے جلتے ہوئے دیکھا, سیلانیوں کے سروں سے چادریں چھنتی ہوئی دیکھا, بی بی سکینہ کو تماچے پڑتے ہوئے دیکھا. 5 امام کی مصیبتوں میں یہ بھی سب سے بڑی مصیبت تھی کہ جب چوتھے امام پہ تازیانے بلند ہوتے تھے تو امام لٹرلی روایت کا جملہ ہے کہ جا کے بابا سے لپٹ جاتے تھے. لپٹ کے کہتے تھے میرے باپ پہ یہ ظلم مت کر, میرے باپ پہ یہ ظلم مت کر. جب مولا کو کانٹوں پہ لے کے جاتے تھے تو 5 امام دوڑتے ہوئے بابا کے پاس آ جاتے, اور جب بابا کو اوپر پتھر مارے جاتے, تازیانے بلند ہوتے. تو امام اتنا تب سوچو بیٹے کی کیا حالت ہوگی, 4 سال کا بچہ ہے اور یہی طرف تھے. اور اس 5 امام کی وصیتوں میں آپ کو حیرت ہوگی دوستو, اگر آپ ان کا وصیت نامہ پڑھیں جو 5 امام نے بل لکھی, آپ کو معلوم انہوں نے کیا بل میں لکھا, جو تقسیم کیا کہ یہ ان کو دے دو, یہ ان کو دے دو, اپنے جو بھی ترکہ تھا ہمارا پاس, جو بھی ترکہ تھا. بعض روایتوں میں 20,000 دینار تھے یا کچھ دینار تھے. اس میں امام نے لکھا, اپنے چھٹے امام کو وصیت کی تھی کہ میرے بعد میرے ترکے میں سے 20% از میرے جد کی عزاداری کے لیے خرچ کرے. کتنا امپورٹنٹ ہے 5 امام کی نگاہ میں عزاداری اور حسین کتنی, ہر امام کی ایک نگاہ میں تھی. اسی طرح 5 امام کی وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے کہ میرے جد کی عزاداری میں اپنے پیسوں میں سے کہا کہ 20% صرف عزاداری حسین میں خرچ کرنا. کیوں کرنا عزاداری حسین میں خرچ؟ اس سے زیادہ سے زیادہ کربلا کو پھیلا, زیادہ سے زیادہ کربلا کی عزاداری. امام کے سامنے پورا گھر اجڑتے ہوئے امام نے دیکھا ہے کربلا میں. اور محرم کتنی تیزی سے گزر, آج 3 محرم بھی گزر گئی. اب کتنے دن رہ گئے, 6-7 دن رہ گئے بس. اب تو ایک ہی آواز ہے دل میں کہ شاہ کربلا کی خدمت نہ ہو سکے. دوستو یہ جو انتظار تھا وہ انتظار ختم ہو جائے گا 3-4 دن, 5-6 دن میں. کربلا اس طرح سے مصیبت, جیسا آپ ماشاءاللہ آفس ہے, ماحول باہر کا موسم صحیح نہیں, اس کے باوجود ہر آدمی ایک مجلس سے دوسری مجلس میں ضرور جاتا کہ کم از کم محرم ہے, 10 دن ہے, 1 مجلس یا 2 مجلس کر لوں. ہر گھر میں جب میں یہاں آتا ہوں تو دیکھتا ہوں یا سامنے عزا خانہ, کتنی گھر میں رونق ہے عزا خانے کی.
اسی طرح ہر یہ آج کے زمانے کا صرف یہ تو ہم دعا کریں اور شکر کریں اپنے گرینڈ پیرنٹس کو جنہوں نے عزاداری کی ایک تہذیب سکھائی ہماری. جیسے یہ اشرا بتایا جاتا کہ 70-80 سال پرانا یہ اشرا جو میں پڑھ رہا ہوں, تو وہ محترمہ جو شروع کرے تھے یہ سشر, وہ محترمہ جو ان کی گرینڈ مدر جو بھی تھی, کتنے خلوص کے ساتھ وہ خاتون نے شروع کیا, کہاں ڈونگری میں شروع کیا, کہاں یہاں تک آ گیا, عزاداری چلتی ہوئی آ رہی. تو آپ سوچو 70-80 سال پرانے یہ مجلس ہو رہی, اس وقت سے ان کا اکاؤنٹ آج کھلا ہوا ہے. محرم آتا ہے تو ان کے اوپر رحمتوں کا نزول ہو جاتا. آج بھی وہ مجلسیں ہو رہی, اس سے کہ انہوں نے وہ یہ مجلس کے بانی ہیں. تو یہ تو ہم اپنے آبا اجداد کو دعا دیں کہ ان کی وجہ سے ہم کو پتا چلا کہ فرش کا انتظام کیسا کرنا, مجلس کا اہتمام کیسے کرنا. یہ ہر شیعہ کو چاہیے بامبے میں, ہر شیعہ میں دنیا بھر میں یہ بات بولتا ہوں کہ تم اپنے گھر میں عزاداری شروع کرو کہ تمہارے جو معصوم بچے ہیں نا وہ عزاداری میں آنکھ کھولنا ہو, ان کو پتا چلنا. اسی کے 5 امام نے اپنے ترکے میں عزاداری حسین کے لیے وصیت کی کہ میری جگ کی عزاداری میں پیسے, اور کبھی بھی شرمانا نہیں, کبھی بھی تکلف نہیں کرنا, زیادہ سے زیادہ خرچ کرو عزاداری حسین میں, زیادہ سے زیادہ نیاز کر کھلاؤ. اس سے کہ ہم نہیں کھلا رہے, ہم تو شکر ادا کریں کہ ہمارا پیسہ استعمال ہو رہا, ہم تو شکر ادا کریں کہ ہم کو مولا نے چنا. تو عزاداری ایک بہت بڑی ایک وہ ہے. تو ہمیشہ میں 3 محرم کی مجلس میں واقعہ پڑھتا ہوں, بس اسی پر میں مجلس ختم کروں گا کہ عزا خانہ یا امام بارگاہ یا عزاداری یہ صدیوں سے چلتی ہوئی آ رہی. انڈیا میں 70-80 سال پرانا یہ واقعہ بڑا مشہور ہے. انڈیا میں یو پی سائڈ کا واقعہ یا نارتھ آف انڈیا کا, پارٹیشن بھی نہیں ہوا تھا. ایک وہاں پہ بڑے ایسی جگہ ہیں یو پی میں کہ جہاں پر بستی کی بستی پوری شیعہ ہے. تو اسی طرح ایک بستی میں غریب فیملی رہتی تھی, بہت ہی غریب. ایک ہسبینڈ وائف تھے, اس کی ایک بیٹی تھی. ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا بچپنے میں, جب بچی انفنٹ تھی بچی 1.5 سال کی, انتقال ہو گیا. تو اب وہ بیوہ, اسے دوسری شادی نہیں کی, بلکہ اس نے کیا کیا, اسے اس بچی کے خاطر محنت کی, مزدوری کی, غریب عورت تھی, کر کے اس بچی کی پرورش رکھی. اور ہر سال محرم میں اپنے گھر میں علم استاد کرتی تھی, عزاداری کرتی تھی. غربت بڑھتی گئی. جب یہ بچی جوان ہوئی اس وقت تک یہ ماں بیمار ہو گئی, شدید بیمار, آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی. اس لیے کہ اس زمانے میں میڈیکل سائنس بھی اتنی ایڈوانس نہیں تھی, پلس پیسہ بھی زیادہ نہیں تھا. بڑی غربت کے عالم میں زندگی گزاری تھی. اور اس شہر میں ذیقعد کے مہینے میں طاعون کی بیماری آئی. طاعون جس کو انگلش میں پلیگ کہتے ہیں. اب یہ بیماری دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی. پلیگ اب دنیا میں, اس سے میڈیکل سائنس ایڈوانس ہو گئی کہ جس کی وجہ سے پلیگ جو ہے اب ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یہ بیماری ریٹ, چوہے سے ہوتی تھی. اور پہلے کے زمانے میں یہ انتہائی خطرناک وائرل ہوتا تھا کہ جہاں پہ یہ وائرل آیا اس بستی کے 100-200 آدمی مرتے. یعنی ہر معصوم کے زمانے, نبیوں کے زمانے سے چلتی ہوئی آ رہی. ایک عجیب بیماری تھی, لیکن اب سائنس کے ایڈوانس ہونے سے پلیگ ہمیشہ کے لیے دنیا سے ختم ہو گیا. تو یہ پلیگ کی بیماری آئی, اس میں اس بوڑھی عورت کی جوان بیٹی مر گئی. آپ سوچو, جوان بیٹی جو اس کا سہارا تھا, اور وہ بھی ذیقعد کا مہینہ یا ذیلحج کا مہینہ, بیٹی مر گئی. جوان باپ, پوری بستی آ گئی اس کے گھر, پوری عورتیں جمع ہو گئی. بیٹی کی میت رکھی ہوئی ہے, ماں آ کے اب یہ نہیں بولتی کہ میری جوان بیٹی چلی گئی. یہ نابینا عورت نے آ کے کہا کہ حسین محرم قریب ہے, اب مجلس کا اہتمام کون کرے گا, علم کون استاد کرے گا, فرش کا انتظام کون کرے گا. روتی رہی کہ مولا یہ سال کیا ہوگا میرے گھر میں. تھوڑے دنوں کے بعد اعلان ہوا کہ محرم کا چاند نظر آ گیا. پوری بستی میں ایک خوشی کی لہر دوڑ رہی. اب یہ تڑپنے لگی, اتنی تڑپ رہی تھی, اس حجرے کے پاس گئی کہ جہاں پہ یہ علم استاد کرتی. 2 کمروں کا گھر تھا اس کا. خوب رونے لگی, روتے روتے کہا کہ مولا میں بہت غریب ہوں, مولا مجھے معاف کر دو, کیا یہ سال تم میرے گھر مہمان نہیں آؤ گے؟ مولا سب کے گھر میں آ رہے, میرے گھر میں نہیں آؤ گے. روتی لگی تو کہتی ہے کہ میں ایک دخل باپ ہوا. اس نے پوچھا کون ہے, تو ایک خاتون کی آواز آئی کہ ہم مسافر ہیں, چند دن تیرے گھر میں قیام کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا کہ اندر آئیے. جب اندر آئی تو کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بیوی ہے جو پردے میں ملبوس ہے, اور آگے کہا کہ ہم چند دن تیرے پاس رہنا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا آپ ایک شرط پہ رہیے کہ ہم شیعہ لوگ ہیں اور محرم کا چاند نظر آ گیا. ہر سال میری بیٹی کام کرتی تھی, علم استاد کرتی تھی, لیکن اب وہ انتقال ہوگا. یہ کام اگر تم کرو گے تو تم میرے گھر میں ضرور رہو.
10 दिन की मेहनत है। बस दोस्तों उस आने वाली ने कहा कि बीबी ये तो हमारा काम है, हम जरूर करेंगे। वो बीबी ने अलम को इस्ताद किया, फर्श का इंतजाम किया, न्याज का इंतजाम किया, मजलिस का ऐलान हुआ, औरतें आई, और जब जाकिर जाके मिंबर पर बैठता था तो ये बीबी बीच में बैठ जाती और हाय हुसैन कहती। तो ये कहती है कि इस साल का मुहर्रम अजीब गुजरा। जब वो बीबी हाय हुसैन कहती है तो जमीन और आसमान रोने लगते, मजलिसों का रंग ही बदल गया। जब वो आशूरा गुजर गया तो आने वाली ने कहा कि अब हमको इजाजत दो। अब ये जाना चाहती थी तो इस नाबीना औरत ने रोका, रोक के हुजरे में गई। रोज जो न्याज बढ़ती थी उसमें से इसने थोड़ा थोड़ा जमा किया था, लाके कपड़े में रख के दे के एक जुमला कहा कि बीबी मैं बहुत गरीब हूँ, बीबी मेरे पास पैसे नहीं है कि तुमने बड़ा काम किया यहाँ पे, ये तुम्हारे मकाम करने की मैं उजरत दे रही हूँ, तुम्हारी मेहनत दे की काम दे रही कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसी को कबूल कर लो। और जाके हुसैन से शिकायत नहीं करना कि तेरी मजलिस के मुझे कोई उजरत नहीं मिली। बस दोस्तों ये सुनना था। वो आने वाली ने हुजरे की तरफ देख कर कहा कि हुसैन आज ये वक्त आ गया कि तेरी माँ को तेरी मजलिस की उजरत दी जा रही। इसने पूछा बीबी तुम कौन हो? तो मैं हुसैन की माँ फातिमा हूँ। अरे फातिमा ये कैसे गवारा करे कि तुम मजलिस का ना कोई इंतजाम करने वाला ना हो। दोस्तों ये सोचो यही फातिमा होगी और रोज़े महशर जब अल्लाह के सामने आएगी तो अब्बास के कटे हुए शालों को लेकर आएगी, अली असगर का छोटा सा लाशार हुसैन का पैराहन, और फरियाद करेगी कि परवरदिगार मेरा घर उजड़ गया, मेरे बच्चे ज़िबा कर दिए गए। परवरदिगार मेरे मौला हुसैन की मुसीबतों का वास्ता हमारी ये मुख्तसर सी इबादत को कबूल कर ले। समय क्या